بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ جو مبارک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مبارک بنائے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور ہمارے گرامی قدر ساتھیوں نے، خصوصاً شیخ محبوب ابو عاصم حفظہ اللہ نے جس مقصد کے لیے اس دورے کو شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب بنائے اور اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیر سارے جزائے خیر سے نوازے۔ دیکھیے، آج اس دورے کی آج پہلی مجلس ہے۔ پہلی مجلس آپ کے سامنے دعوت اللہ کی ضرورت کے عنوان سے رکھی جا رہی ہے۔ میں دعوت اللہ کے فضائل اور اہمیت وغیرہ سے بات نہ کر کے، اس لیے کہ پچھلی مجلسوں میں یہ چیز گزر چکی ہے، میں آج دعوت اللہ کی ضرورت آخر کیوں ہے انسان کے لیے، اور ہمارے لیے داعی بننا ضروری کیوں ہے، اس سے متعلق چند نکات کے تحت آپ سے میں گفتگو کروں گا۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ چلتے چلتے ہم دعوت کا معنی سمجھ لیں کہ دعوت کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے، دعوت یہ لفظ دعا سے بنا ہے، جس کے معنی اصل ہوتے ہیں کہ آواز یا کلام کے ذریعے کسی کو اپنی طرف مائل کرنا، اسی سے بنا ہے دعوت، جسے عام زبان میں پکارنا، دعوت دینا، بلانا، اس معنی میں اس کو لیا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ دعا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے رغبت کرنا یا مدد طلب کرنا۔ ہم لوگ جب دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم راغب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ اسی سے ایک لفظ بنا ہے تداعا، جو حدیث کے اندر آیا ہے۔ تداعا کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف، کسی خاص مقصد کے لیے کوئی خاص چیز حاصل کرنے کے لوگوں کو حاضر ہونے کی دعوت دینا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے تداعا علیکم الامم کما تداعا الاکلۃ الی قصعتھا، وہ وقت دور نہیں ہے کہ تمہارے لیے، تمہارے خلاف جمع ہونے کے لیے، تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے لوٹنے کے لیے قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی۔ اور اسی سے بنا ہے دعوت۔ تو دعوت کے معنی ہے کہ یہ کسی اہم کام کی طرف بلانا، یا یہ اہم کام جو ہے خیر بھی ہو سکتا ہے اور شر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دعوت دو طرف دی جاتی ہے، خیر کی طرف بھی اور شر کی طرف بھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اور فرعون سے متعلق کہا گیا ہے کہ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار۔ اور حدیث بڑی مشہور ہے، آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی، من دعا الی ہدی ومن دعا الی ضلالہ، من دعا الی ہدی ودعا الی ضلالہ۔ تو اصل میں دعوت کے معنی جو ہے پکارنے کے، بلانے کے، دعوت دینے کے، آنے کے، قبول کرنے کے، تو اس معنی میں دونوں چیزیں شامل ہیں، خیر اور شر دونوں بھی۔ لیکن شرعی اصطلاح میں علماء نے دعوت کی مختلف تعریف کی ہے۔ ایک تعریف تو دعوت کی یہ کی گئی ہے کہ خیر و ہدایت طرف لوگوں کو بلانا، لوگوں کو خیر و ہدایت طرف بلانا، تاکہ ان کا دین اور دنیا، یا دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ دوسری تعریف علماء نے دعوت کی یہ کی ہے کہ علماء اور معلمین ان لوگوں کا دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والی چیزیں لوگوں کو بتلانا۔ اس میں معلم بھی آئے گا، داعی بھی آئے گا، مدرس بھی آئے گا،
یعنی وہ باتیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کریں، اس کی دعوت، اس کو تعلیم دینا، اس کو سکھانا، یہی چیز دعوت ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے جو مختصر طور پر دعوت کی تعریف کی ہے وہ سب سے جامع میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دین اسلام کو قبول کرنے اور اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے لوگوں کو بلانا، یہ ہے دعوت کا کام۔ اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ دعوت کی ضرورت کیوں ہے۔ دیکھیے، اس کو ہم چند نکات میں بیان کریں گے، ذرا چونکہ آپ لوگ طالب علم ہیں لہذا اسے اسی ناحیے سے سمجھیے۔ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے دست مبارک سے پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی انسان یعنی ابو الانسان کو، پھر ان کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ اسرار اور معانی سکھلائے جو مقرر فرشتوں کو بھی حاصل نہیں تھے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور پھر اس کے آگے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا۔ ظاہر بات ہے جو انسان اتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رکھتا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، بنی آدم کو ہم نے بڑی تکریم کی ہے، ان کی عزت کی ہے، انہیں شرف بخشا ہے۔ وہ کیا؟ اور انہیں وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بحر اور بر یعنی خشکی اور تری میں انہیں آنے جانے کے ہم نے سامان دیے ہیں۔ اونٹ ہے سواری کے لیے، گھوڑا ہے، آج کل کی مختلف سواریاں ہیں، سمندر میں آج کل تو فضاؤں میں بھی چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ یہ ساری چیزیں دی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں طیب اور پاک چیزوں سے روزی عطا کی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہت سی مخلوق جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان پر ہم نے انہیں فضیلت دی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے فضائل سے نوازا ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے نہیں بنایا ہے کہ اس دنیا میں کھائے پیے سوئے جاگے، اپنی شہوت کو پوری کرے، بچے پیدا کرے، نسل پیدا کرے اور ختم ہو جائے جس طریقے سے عام حیوان ہے۔ اگر یہی کچھ ہوتا تو اس میں اور عام حیوان میں فرق کیا ہوتا؟ اور اگر یہی کچھ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیدا کیوں کرتا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنے شرف اور فضائل سے نوازا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے۔ مثال کے طور پر ان مقاصد کو دیکھیے، اور ظاہر بات ہے وہ مقاصد بغیر دعوت کے پورے نہیں ہو سکتے، اسی لیے ہم نے کہا چند نکات میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ مثال کے طور پر پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان اس روئے زمین پر خلیفہ ہے، بلکہ بعض علماء نے تو کہا کہ اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تابع ساری کائنات کو کر دی ہے، اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ ذرا دیکھیں آپ، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش نازل فرمائی جس سے مختلف قسم کے پھل نکلے ہیں، کس کے لیے؟ رزق لکم، تمہارے لیے وہ روزی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پانی پر جاری ہوں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اللہ نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا کہ اس میں سے مچھلیاں پکڑتے ہو، تم تیرتے ہو، ہیرے اور موتی نکالتے ہو، یہ کام تم کرتے ہو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر چلنے والے، مستقل چلنے والے
سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے رات اور دن کو اللہ نے مسخر کیا۔ اور صرف یہی نہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جس کی بھی تمہیں ضرورت ہو سکتی تھی ہر چیز تمہیں عطا کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے اونچے مقام سے نوازا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیکار نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ذمے کچھ ایک امانت سونپی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور انسان نے اسے بخوشی اور برضا و رغبت قبول کیا ہے، مجبور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اسے۔ جس امانت کو اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، تو ان عظیم اور بھاری مخلوقات بھی اسے قبول نہیں کر سکی، اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکی، لیکن انسان نے برضا اور رغبت اٹھا لیا ہے، لہذا اب اس امانت کی ادائیگی انسان کے اوپر فرض ہے، اس امانت کی ادائیگی انسان کے اوپر فرض ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنے اوامر اور نواہی کی پابندی کے لیے پیدا کیا ہے، دوسرے الفاظ میں کہہ لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ۔ اسی طریقے سے سب سے ایک اور بڑی اہم چیز جس پر لوگ کم توجہ دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانیت کی تحقیق کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی انسانیت جس چیز کی متقاضی ہے اس کو تحقیق، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے دو رشتے رکھے ہیں، ایک نسبی رشتہ اور ایک سہری یعنی سسرالی رشتہ، اور ان دونوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے مطالبہ بھی کیا ہے۔ اور آپ لوگ وہ حدیث برابر جانتے ہیں کہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا فرمائی تو رحم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کو پکڑ کر کے کھڑی ہو کہ اللہ تو رحمان ہے اور میں رحیم ہوں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانیت کی تحقیق کے لیے پیدا کیا، چاہے وہ باہمی رشتوں کی حفاظت کے طور پر ہو یا بنی نوع انسان کی رعایت کے طور پر ہو۔ بنی نوع انسان پوری انسانیت کو لے لیجئے، ہر جگہ کی انسانیت لے لیجئے، اس کی رعایت ہو، حتیٰ کہ جو دیگر مخلوقات ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کے طور پر ہو۔ یہ اس کے لیے اسی لیے ایک شعر جو بہت پرانا کہا جاتا ہے، حالانکہ بات معنی کے لحاظ سے اس میں کچھ کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اسے جیسے صوفی شاعر کہتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یعنی فرشتے جو مقرب فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے، لیکن گویا انسان کو صرف اطاعت اور عبادت کے لیے نہیں بلکہ اسے کچھ اور انسانیت کو پورا کرنے کے لیے اس کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں اللہ نے اس کی طرف قرآن میں بہت جگہ اس طرف اشارہ فرمایا ہے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا ورزقکم من الطیبات۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی ذات سے اللہ نے تمہاری بیویاں بنائی، اور بیویوں کے ذریعے تمہارے اولاد پوتے اور پوتیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ تو گویا ان دونوں کی قدر کرنی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے واضح حدیث رہتا ہے مالک سے ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، مسند احمد وغیرہ، مسند ابو یعلا میں اور مستدرک حاکم میں علامہ البانی اسے صحیحہ میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم رحم نہ کرو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو سبھی رحم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیس برحمت احدکم صاحبہ،
تم اپنے بچوں پر رحم کرتے ہو، اپنے ساتھی پر رحم کرتے ہو، اپنی بیوی پر رحم کرتے ہو، اپنے دوست پر رحم کرتے ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا برحمت عامہ یا یرحم الناس کلہ، تمام دنیا کے لوگوں پر، تمام چیزوں کے اوپر رحم کیا جائے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے اور آپ سے جو مطالبہ کیا ہے وہ ایک حیوان کے اوپر رحم کرنے، بلکہ ایک جمادات کو بھی غلط استعمال سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے۔ ہم جا رہے ہیں راستے میں، ایک درخت ہے، اس کے پتے کو توڑنے سے بھی ہمیں آپ کو روکا گیا ہے۔ ایک پتھر ہے، اگر ضرورت نہیں کہ راستے سے ہٹانے کی، کہیں پڑا ہوا ہے، تو ہمیں حق نہیں بنتا کہ اس کو اٹھا کر کہیں اور پھینک دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو پیدا فرمایا ہے وہ کس لیے ہے؟ انسانیت کی تحقیق کے لیے۔ ظاہر بات ہے یہ سارے کام جو ہمیں اور آپ کو پیدا کیے گئے ہیں، اب یہاں پر ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، اس لیے پیدا فرمایا ہے، تو ہر انسان اپنے حساب سے جو کام چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اپنی زندگی کے مقصد کو انسان پورا کر رہا ہے، تو اب اس کے لیے دعوت کی کیا ضرورت ہے، داعی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ساتھیو اگر آپ سوچیں تو دعوت کی ضرورت ہے پھر بھی دعوت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنی عقل اور سمجھ سے اس مقصد کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسا اوقات ایک ہی کام رہا کرتا ہے اور اس سے متعلق دو انسان کی رائے مختلف ہوتی ہے، دو انسان کی رائے مختلف ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ہم اسے قابل رحم سمجھتے ہیں اور دوسرا آدمی اسے قابل رحم نہیں سمجھتا۔ ایک ہی عمل ہے، ایک شخص اسے عدل سمجھ رہا ہے اور دوسرا اسے ظلم سمجھ رہا ہے۔ بالکل واضح چیز ہے۔ ایک ہی انسان ہے، ایک شخص اسے اچھا سمجھ رہا ہے اور ایک دوسرا شخص ہے، اس کی نظر میں اس سے برا کوئی نہیں ہے۔ یہ چیزیں کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہم کسی کو اچھا سمجھنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کو ساتھ خیر کرنا، یہ ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی آپ چونکہ طالب علم ہے، اس رائے سے اس پر بھی نظر ڈال لیجئے۔ مثال کے طور پر سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے، اور شیطان ہمیں حق کی راہ سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے ابو الانسان یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں اور شیطان کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا اور شیطان نے انکار کیا، اسی وقت سے شیطان کی دشمنی ہمارے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ بلکہ شیطان نے اس موقع پر کہا تھا، قال فَإِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ تبارک و تعالی، اب جو آپ کا صراط مستقیم ہے جس پر چلنے کے لیے آپ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اب میں اس راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے میں اس کو گمراہ کرنا شروع کروں گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انه يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بناؤ، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، وہ تو تمہیں اللہ کی طرف نہیں جہنم کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے انسان ہیں جو شیطان کے چکر میں پڑ کر کے صحیح راستہ بھول سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور آزمائش کے انسان کی طبیعت میں کچھ ایسی کمزوریاں رکھی ہیں
کہ وہ انسان غالب آ جاتی ہیں. کچھ ایسی کمزوریاں رکھی ہیں جو انسان کی انسانیت پر اور انسان کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے یا اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے سے اس کے اوپر غالب آ جایا کرتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح فرمایا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. انسانوں کے لیے شہوات کو بہتر اور من پسندیدہ بنا دیا گیا ہے. بہتر اور من پسندیدہ. اسی لیے آپ دیکھیں گے انسان شہوات میں پڑ کر کے کس طریقے سے غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے. وہ شہوات کیا ہیں؟ عورت کی شہوت ہے، اولاد کی محبت ہے، سونے اور چاندی، خیل المسومہ، انعام والحرث، یہ ساری چیزیں ہیں جن میں پڑھ کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے. اور وہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجبت النار بالشہوات، آگ کو، جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے. یعنی وہ چیزیں جو انسان کو پسند آتی ہے اس سے آگ کو گھیر دیا گیا ہے، اور جو چیزیں انسان کے دل کو ناپسند ہیں اس سے جنت کو گھیر دیا گیا ہے. تو اگر ان شہوات پر شریعت کی لگام نہ لگائی جائے، ان شہوات پر شریعت کی جو رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے تو انسان برے سے برا بلکہ حیوانوں سے برا بن جایا کرتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. ہم نے انسان کو بہترین تقویم و بہترین ساخت پر بنایا ہے. ظاہر میں بھی وہ خوبصورت ہے، اللہ نے اسے عقل دی ہے، وہ بھی بڑی خوبصورت ہے. لیکن اگر اس عقل اور اس بہترین ساخت کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، اس سے الگ ہٹتا ہے تو ثم رددناہ اسفل سافلین، نچلوں میں نچلا بنا دیتا ہے. اور آپ دیکھ لیں اس طریقے سے جو لوگ شریعت کی پابندی نہیں کرتے ہیں اگر ظلم کے اوپر اتر آتے ہیں تو اللہ کی قسم وہ ظلم ہے حیوان سے حیوان بھی نہیں کرتا جو انسان کر دیتا. شہوت کے میدان میں آ جاتے ہیں تو وہ گندگی اور گندی چیزیں گندے سے گندا جانور بھی نہیں کرتا جو انسان کرتا ہے. آپ اس پورے پر قیاس کر لیں ثم رددناہ اسفل سافلین. بلکہ آج وہ لوگ جو نیٹ سے دلچسپی لیتے ہیں اور جو گندگیاں ہیں اس کو وہ اس آیت کی روشنی میں ثم رددناہ اسفل سافلین کے اوپر جو ہے ذرا غور کر لیں. ایک انسان ایک حیوان پر تو رحم کر دیتا ہے لیکن ایک انسان کے اوپر رحم نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو شہوات ہیں انہوں نے اس کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا ہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. آپ اندازہ لگا لیں، ترجمہ میں نہیں کرتا اس لیے کہ آپ لوگ ترجمہ سمجھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے معتزلہ اور فلاسفہ یا اسی طریقے سے آج کل کے جو یہ سائنسداں ملحدین ہیں انہوں نے عقل کی پوجا شروع کر دی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل کو ہم سامنے رکھ کر کے ہر خیر اور بھلائی کو معلوم کر سکتے ہیں. لیکن انہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور عقل سے جو نتائج کا اخذ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تمام حیوانات پر انسان کو فضیلت دی ہے. لیکن یہ بات بھی مسلم ہے کہ ہر میدان میں عقل پر اعتماد کامیابی کی طرف نہیں لیتا بلکہ انسان کو بھٹکا دیتا ہے. اگر انسان کی عقل کو شریعت اور وحی الہی کی روشنی میں لے کر کے نہ چلا جائے
تو انسانی عقل انسان کو گمراہیوں کے گڑھے میں جا کر کے گرا دیتی ہے. اور یہ چیز ہم آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ عقل کی پوجا کرنے والے بسا اوقات الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ تک کو اس خالق کائنات کو نہیں مانتے. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف عقل سے نہیں، ضروری ہے کہ عقل کو روشنی کس کی ملنی چاہیے؟ وحی الہی اور شریعت کی. دوسری چیز ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ دو عقل مند ہیں اور دونوں اپنی اپنی عقل سے پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن دونوں کا نتیجہ الگ نکلتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف عقل کے اوپر اعتماد یہ صحیح نہیں ہے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک نے اپنی اپنی جماعت لے کر کے کوشش کی. آج آخر یہ جماعتیں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ ان میں ہر آدمی ہوا پرست نہیں ہے، نہیں، لیکن غلطی کہاں سے ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے عقل کو حاکم سمجھا ہے اور شریعت کو حاکم نہ اسے محکوم سمجھا ہے. وہ اسی بات کو شریعت کی قبول کریں گے جو ان کی عقل مانے گی. اسی لیے تو معتزلہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا انکار کر دیا، یا اشعریہ اور ماتریدیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عموماً صفات کا انکار کیا اور وہ کہتے ہیں کہ لا یحد ولا یتصور، اللہ تعالیٰ کی حد نہیں ہے، یعنی گویا وہ کسی جگہ میں نہیں ہے. اگر کسی جگہ میں ہوگا تو اس کا آگے ہوگا، پیچھے ہوگا، اوپر ہوگا، نیچے ہوگا، تو حد میں ہوگا، اور جو حد میں ہوگا وہ حادث ہوگا، ختم ہو جائے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے، لہذا ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اوپر کی طرف ہے. یہ کیوں اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے؟ تو عقل انسان کی کیا ہے؟ مختلف ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً بہت سے لوگ عقل تو رکھتے ہیں، لیکن جب خواہش کا غلبہ ہو جاتا ہے ان کے اوپر، اور یہ چیز آپ اپنے معاشرے میں بڑا اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بہت بڑا قاضی ہو اور جج ہو، وہ ٹھیک فیصلہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جب شہوات اور خواہش کا غلبہ ہو جائے، مال کی خواہش کا غلبہ ہو جائے، کسی سے دشمنی کا غلبہ ہو جائے، کسی سے محبت کا غلبہ ہو جائے، تو عقل اس کی پھر کام نہیں کرتی اور غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے. تو بہت سے لوگ دانستہ یا نادانستہ اپنی خواہش یا کسی ایک خواہش کے غلام ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی عقل کام نہیں کرتی. اسی لیے تو آپ دیکھیں گے کہ بسا اوقات ایک انسان بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے، لیکن مال کی محبت میں پڑھ کر کے ایک ڈاکٹر ہے، بڑا ہوشیار ڈاکٹر ہے، لیکن مال کی محبت پڑھ کر کے ڈاکٹری کے جو اصول جس بات پر قسم کھاتا ہے اس کو بھول جاتا ہے اور مال کا غلام بن جاتا ہے، لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. بہت بڑا لیڈر ہے، اسے اپنے منصب کی چونکہ خواہش شہوت ہوا کرتی ہے، لہذا وہ اپنی عقل کو چھوڑ کر کے خواہش میں پڑھ کر کے بہت آگے بڑھ جایا کرتا ہے، یعنی غلط راستے پر بڑھ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان صحیح راستے پر نہیں حاصل کر سکتا. اسی طریقے سے ساتھیوں ایک بات اور ہے، ہمیں سوچنا چاہیے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے انسان کے عقل کی مثال جو ہے انسان کے نظر کی ہے. جس طریقے سے اس کی نظر ہے اس کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی، چاہے جتنی تیز نظر والا ہو، میل، 2 میل، 6 میل، 60 میل، 30 میل، کتنی دور تک دیکھے گا وہ، اس کے بعد اسے کچھ نظر نہیں آئے گا. تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ایسے انسان کی عقل ہے، اس کی ایک پہنچ ہے، اور جو چیز انسان کی پہنچ سے باہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ورا کوئی چیز نہیں ہے. تو انسان کی عقل محدود ہے، وہ انہی چیزوں کو محسوس کرتی ہے جو حواس سے اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور جو حواس سے پرے ہیں عالم غیبیات کا اسے کوئی علم نہیں ہے. عالم غیبیات میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات، آخرت پر، جنت اور جہنم، یہ ساری چیزیں، فرشتے کیا ہیں؟ آخر بڑے بڑے سائنسدانوں نے فرشتوں کا انکار کیوں کیا؟
اس لیے کہ وہ ان کی عقل سے پرے چیز ہے۔ اسی طریقے سے انسان ایک اور بات ہے کہ انسان اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ نقطہ ذرا غور کریں گے آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہوتی ہے کسی کام کے پیچھے، اس کو نہیں سمجھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے۔ اگر آپ شریعت کو سامنے رکھیں انسانی عقل کو تو کہیں گے اس میں حرام کیا ہے، لیکن سود کے حرمت کے پیچھے جو حکمت کام کر رہی ہے، لوگوں پر ظلم کرنا اور برکتی ساری چیز کیا ہے، یہ ہمیں کہاں سے معلوم؟ شریعت سے معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اولاد نہیں دی ہے، ہم اس کی حکمت کو نہیں جانتے، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں۔ اگر ہم شریعت کی روشنی میں نہ دیکھیں تو نہیں جان سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو یہ کام ہیں دنیا میں، اللہ کی ربوبیت جو ہے، اس کی حکمت ہم سے اور آپ سے دور ہے، اور ہم اپنی عقل سے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو ان تمام امور کے پیش نظر انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ رکھا ہے۔ انہی تمام امور کے پیش نظر وحی کا اللہ تعالیٰ نے سلسلہ رکھا ہے، اور وہی ہے جس کی دعوت کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اب اس نقطے کے اوپر آپ لوگ آئیں کہ انسان کی شہوت کے اوپر لگام لگانے کے لیے، انسان کے خواہشات پر لگام لگانے کے لیے، انسان کی عقل کو صحیح رخ دینے کے لیے، انسان کے تصرفات کو صحیح ڈھنگ پر لے چلنے کے لیے، انسان سے سمجھ سے ورا جو چیزیں ہیں غیبیات، ان کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں وحی کا سلسلہ اور رسولوں کا سلسلہ رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اسی وقت ان سے فرما دیا تھا قال اهبطا منها جميعا، تم دونوں کے دونوں یعنی تم اور تمہاری بیوی اس دنیا سے چلے جاؤ، بعضکم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا يضل ولا يشقى، وہی بھٹکے گا نہیں، وہی گمراہ نہیں ہوگا، اور نہ وہ بدبختی کا شکار ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص ان ہدایات کی پابندی نہیں کرے گا وہ صحیح راستے سے بھٹکے گا، اور بدبختی بھی، سعادت مندی اس کے قریب نہیں ہوگی، بدبختی کا شکار ہوگا۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ رسولا مبشرین و منذرین، ایسے رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے جو مبشرین تھے و منذرین تھے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ کیوں ایسا بھیجا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے رسولوں کے بھیجنے کے بعد اب کوئی ان کی گمراہ ہونے کے لیے کوئی حجت باقی نہ رکھے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُولِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اس لیے ساتھیوں دعوت کا کام ضروری ہے۔ اس تفصیل سے آپ لوگوں نے ضرور سمجھ لیا ہوگا کہ دعوت کا عمل کس قدر اہمیت رکھتا ہے، دعوت کا عمل کس قدر اہمیت رکھتا ہے، اور اسی لیے امت محمدیہ کی ذمہ داری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے کام کو رکھا ہے۔ بلکہ امت محمدیہ کے فرائض منصبی میں ایک کام کیا ہے؟ دعوت دینا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس امت کے پیدا کرنے کا مقصد ہی دعوت ہے، دعوت اللہ ہے، تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، لوگوں کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس لیے ان دلائل، اس حقائق کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ دعوت اللہ بہت ضروری چیز ہے۔ بغیر دعوت اللہ کے انسان سعادت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، وہ گمراہی کی طرف جائے گا۔ اسی لیے عموماً علماء نے دعوت کو کیا قرار دیا ہے؟ فرض کفایہ قرار دیا ہے۔
لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، چلتے چلتے میں آپ لوگوں سے ایک بات کر دوں، شاید اس پر آپ نے توجہ نہ دی ہو، کہ دیکھیے دعوت فرض کفایہ ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ دعوت کا جو کام فرض ہے، یہ رسولوں پر اور رسول کے متبعین پر فرض عین ہے، رسولوں پر اور رسول کے جو وارثین ہیں ان پر فرض عین ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو کیا ہوں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ادع الی سبیل ربک وادع الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز فرض عین ہوئی تو گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے جو لوگ وارث بن رہے ہیں ان کے اوپر بھی یہ چیز فرض عین ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت ہو جو خیر کی طرف دعوت دے، گویا کہ اس امت کے اوپر یہ عمل کیا ہوگا، فرض عین ہوگا۔ عام امت کے اوپر یہ فرض کفایہ ہے، لیکن امت کے اوپر یہ جو افراد امت ہیں جی، ان میں سے ایک گروہ جو ہے، جیسے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة في الدين طائفة ليتفقهوا في الدين، تم میں سے ہر جماعت سے کچھ لوگ ایسے کیوں نہیں ہو جاتے جو دین کے بارے میں سمجھ حاصل کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو وہ چیز بتائیں۔ تو یہ چیز امت کے اس گروہ جو رسولوں کے علم کا وارث بن رہا ہے ان کے اوپر تو یہ فرض کفایہ ہے، البتہ فرض عین ہے، البتہ ساری امت کے اوپر یہ چیز فرض کفایہ ہے۔ اگر وہ لوگ نہیں کریں گے، یعنی اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے گھر میں ایک برائی ہو رہی ہے، وہاں ایک پڑھا لکھا شخص ہے، عالم ہے، اس کے اوپر فرض ہے لیکن وہ لوگوں کو نہیں بتاتا، وہ امامت نہیں کرتا ہے، وہ قرآن کی تعلیم نہیں دیتا ہے، وہ دعوت کا کام نہیں کرتا ہے، تو وہ تو گنہگار ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو اس کام کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس کہہ کر کے فرصت نہیں ملے گی کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا امام صاحب تھے، وہ تو ہمیں نماز پڑھائے، فلاں صاحب عالم تھے، انہوں نے ہمیں خطبہ ہی دے دیا، یہ کام فرصت نہیں ملے گی۔ نہیں، اب آپ کو خود اس کا انتظام کرنا ہوگا تاکہ اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی لے۔ اس طریقے سے ذرا فرق سمجھیں گے کہ دعوت کا کام تو واجب ہے اور فرض ہے، فرض کفایہ، لیکن یہ فرض کفایہ عمومی امت کے اوپر ہے۔ البتہ امت کے کچھ خاص افراد ہیں جن کے اوپر فرض عین ہو جائے گا، اور وہ کون ہیں؟ جو خصوصی طور پر انبیاء کے علم کے وارث بن رہے ہیں۔ اس طریقے سے اس مسئلے کو شاید سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب آج کی بات ہم یہیں پر رکھتے ہیں، اگلی مجلس انشاءاللہ آپ کے سامنے دعوت سے متعلق ایک نیا عنوان لے کر کے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔